التوشیح شرح جامع الصحیح للحافظ عبد الرحمن السیوطی، یہاں اس نے بھی کہا فالذی انا فی من طلب الکتاب خیر من عدمها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو بات ہے کہ کتابت لکھی جائے یہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ لکھی جائے. یہ خود بخاری کی حدیث ہے اور یہ آپ کے اکابر علماء کے شروع ہیں، اور آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان میں کہہ رہے تھے. اور عمر کی بات کی انہوں نے تائید کی، کہاں تائید کی؟ عمر کی بات کی تائید کی. یہ پھر الطبقات الکبریٰ ابن سعد ہے، یہاں پہ دیکھیں عمر بن الخطاب نے عورتوں کو گالی دی، صفحہ نمبر 243. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عورتوں نے کہا تھا کہ لکھنی چاہیے، ازواج نے کہا تھا ہن خیر منکم، ان کی بات آپ سے بہتر ہے، عورتوں کا موقف بہتر ہے کہ حدیث لکھنی چاہیے. المعجم الاوسط للطبرانی، یہاں پر حدیث نمبر 5338، یہاں پر بھی عمر بن الخطاب عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ خود عمر کی اپنی حدیث ہے کہ عورتوں نے کہا کہ لکھنی چاہیے، تو میں نے کہا تم صواحب یوسف ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہن خیر منکم، یہ تم لوگوں سے ان کا موقف بہتر ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ہر موقف پہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، کبھی اللہ پر، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کبھی جی ہاں. تو ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھا دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر کہا تھا کہ یہ میرا امتحان، میں آپ امتحان کے لیے پوچھ رہا تھا نا، اور کب عمر کے قول پہ راضی ہو گئے تھے وہ. میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مطلب کہ موافقت فرمائی، ان کی بات کی تائید فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جملے کہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے. تو سماعت فرمائے، حوالہ اور غصہ ٹھنڈا کر کے اور محبت سے سماعت فرمائے تاکہ دل تک میری بات پہنچ سکے. یہ کتاب کا نام ہے جناب جلاء العیون، یہ اہل تشیع کی بہت ہی معتبر کتاب ہے اردو ترجمے کے ساتھ. ملا باقر مجلسی میرے خیال میں اس کا مصنف ہے، وہ لکھتا ہے کہ اس کے بعد جب بحث و تکرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو سنو، کہ تمہارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیف ہوئی. اس کے بعد جب بحث و تکرار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تکرار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری دفعہ لکھوانے کے متعلق پوچھا گیا کہ جو آپ نے طلب فرمایا تھا وہ ہم لائیں، تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ اپنی طرف سے لفظ لکھ رہا ہے، حالانکہ یہ حدیث بخاری کے اندر نہیں ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت نے فرمایا ان بےہودہ باتوں کے بعد میں نے تم سے سنی ہے، اب مجھے دوات و قلم کی حاجت نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کہ اب مجھے قلم و دوات کی حاجت نہیں، اور لیکن میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے نیک سلوک کرنا، یعنی زبانی وصیت فرما دی. کتاب کا نام ہے جلاء العیون، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 113، اور اسی صفحہ پر آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. بھائی جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مصادر سے نقل کیا کرو. نہیں مصادر کی ہے، چپ کر ایک منٹ بات سنیں. اردو کتاب سے نقل کرتے ہو، جلاء العیون مصادر میں سے نہیں ہے، تھوڑی عربی سے ترجمہ ہوا ہے اس کا، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں. فارسی ہے، جلاء العیون فارسی کتاب ہے. ایک منٹ صبر کر، مجھے عبارت مکمل کر لینے دے. اور اسی صفحہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں. کیا حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ کتاب اللہ. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑے جاتا ہوں جو کہ منور بنور ہدایت ہے، اور جس چیز کی امت محتاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی امت محتاج ہے وہ سب کا بیان اس قرآن میں موجود ہے. اور اسی روایت میں آگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سنت و حدیث اور جو بات، یہ 3 باتیں یاد رکھنے، سنت، حدیث اور جو بات قرآن کے خلاف ہے فرمایا وہ باطل ہے، اور قرآن پیشوائے راہ ہدایت ہے. صفحہ نمبر 114. ٹھیک ہے نا جی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسبنا کتاب اللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مطلب بات کی توثیق فرما دی اور فرما دیا کہ زبانی وصیت فرما دی, کتابت نہیں کی, اور فرمایا تمہارے درمیان کتاب موجود ہے, میری امت کو جس کی ضرورت ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے. تو طارق بھائی اس شخص سے گفتگو کرنا بیکار ہے, کیونکہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ بھائی جلاء العیون ایک فارسی کتاب ہے, یہ مصادر میں سے نہیں ہے. اگر آپ کسی شیعہ حدیث کی کتاب کا حوالہ دیں تو ہم اس کے جواب دینے کے ملزم ہیں. یہ فارسی کتاب ہے اور اس میں جو روایات نقل کی جاتی ہیں بالخصوص مخالفین سے احتجاج کے لیے ان کے اپنے کتابوں سے نقل کی جاتی ہیں, اور وہ مصدر بھی ذکر کرتا ہے علامہ مجلسی کہ بھئی میں حدیث نقل کرتا ہوں, کس کتاب سے نقل کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کتاب جلاء العیون میں اگر کوئی حدیث لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً شیعہ حدیث ہے. آپ اور یہ کوئی مصادر آپ فارسی کتابوں سے اردو کتابوں سے حوالے دیتے ہیں, ان کتابوں میں بہت سارے کتابوں جو عقائد کے مسئلے پہ لکھے جاتے ہیں بالخصوص یہ سوال و جواب کے مسائل پر متعین پر, اس میں مخالفین کے احادیث بہت زیادہ ہوتے ہیں, مخالفین کے کتب سے احادیث لاتے ہیں. علامہ مجلسی کا بھی یہ دستور ہے بالخصوص واقع قرطاس میں, وہ جو احادیث بحار الانوار میں بھی اسی طرح کہ وہ مخالفین کے کتب سے بہت ساری احادیث نقل کرتے ہیں. اگر آپ کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیعہ حدیث ہے, آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے پہلی بات. تو آپ نے جب کوئی شیعہ حدیث نقل ہی نہیں کیا تو ہم اس کے جواب کیا دیتے ہیں؟ کوئی مصدر آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ مصدر کیا چیز ہوتی ہے. مصدر کا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مصادر شیعہ مصادر جو ہے مثلا کتاب کافی ہے, کتاب من لا یضر الفقیہ ہے, کتب شیخ مفید ہے, کتب شیخ توسی رحمہم اللہ ہے, یہ ان کتابوں سے کوئی حوالہ پیش کرتے ہیں. پھر دیکھیں میرے محترم, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی بات ہے. یہ کتاب ادب مفرد ہے, وہی حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے کتاب احمد سے, وہ یہ ہے بھائی. دیکھیں یہ وہ حدیث قرطاس والا نہیں, یہ اور واقعہ ہے. یہ اور واقعہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کتاب لے کے آؤ, تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ ان کی وفات نہ ہو جائے. تو میں نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا اور وہ بولتے رہے وصیت کرتے رہے, پر اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. یہ بخاری نے بھی روایت کیا ہے, بخاری میں صفحہ نمبر 156 ہے. یہ واقع قرطاس نہیں ہے, واقع قرطاس نہیں, اور واقع ہے, اور یہ شیعوں پہ حجت بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ لوگوں کی حدیث ہماری حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہ آپ نے ادعا کیا تھا کہ رسول اللہ رسول اللہ ٹائم وہ رکھتے ہیں, آپ سے گفتگو ہے ہی نہیں, آپ سے میں آخری کنکلوڈ کر رہا ہوں بھائی. آپ سے دیکھو میرے بھائی, جب آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے فضول میں بولا تھا, میں نے آپ سے کہا یہ فضول میں نہیں ہو سکتا, دلیل میں نے آپ نے کسی کا جواب ہی نہیں دیا, کسی کا جواب نہیں دیا. الزام لگا رہے ہیں. پھر آپ نے کہا امتحان کے, آپ نے کہا تھا امتحان کے لیے پوچھا تھا نا, امتحان کے لیے پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا نا, آپ نے نہیں کہا تھا امتحان کے لیے پوچھا تھا, امتحان کے لیے حکم دیا تھا, آپ نے کہا کوئی حدیث دکھایا اس شخص نے, نہیں دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگانے والے, بہتان والے لگانے والا جہنمی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ میں نے ان سے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اس حدیث کا راوی ہے, وہ رو رو کر کہتا تھا الرزیہ کل الرزیہ, سب مصائب کا جڑ یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وصیت نہیں لکھانے دیا گیا. حالانکہ اگر پیغمبر کا لکھنے کا نیت ہی نہیں ہے بھائی, وہ ایسے امتحان کے لیے, تو اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنے روتے تھے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ زمین تر ہو جاتا تھا ان کے اشک مبارک سے, اور وہ کہتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس, جمعرات کا دن وہ کیسا جمعرات کا دن ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے دکھایا بھائی کسی کتاب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا, اور کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امتحان کے لیے کوئی حکم دیا؟ فضول ایسے امتحان کے بعد میں کہتے کہ یہ واجب ہی نہیں ہے جی. اور پھر میں نے جابر کی حدیث دکھا دی, جابر جھوٹ تو نہیں بولتا, کہتا ہے عمر نے مخالفت کی ہے. اگر عمر نے مخالفت نہیں کی تو جابر جھوٹ کہہ رہا, جابر جھوٹ کہہ رہا, ٹھیک ہے نا. اور پھر میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا دی, بھئی اس کا رد تم نے کیوں پیش نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ترک کتابت باطل ہے, کتابت لکھنی چاہیے. ازواج نے بھی کہا کہ کتابت کرنی چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا موقف صحیح ہے. ان سب کا جواب دیا اس نے؟ جواب تو کسی کا نہیں دیا بھائی. اس کا کام ہے کہ جب پھنس جائے یہ جھوٹ باندھے, کس پر؟ اللہ پر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, ٹھیک ہے نا. اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا ان کا موقف ہے بھائی. شیخ صاحب آپ بھائی, آپ سے آپ کے اگر بڑے آ جائیں, کوئی اکبر آ جائے, میں اس سے اس مسئلہ حدیث قرطاس پہ گفتگو کروں گا. آپ نے اپنے امتحان دے دی بھائی, میں نے آپ کو اپنا وقت دے دیا پچھلے ٹرم میں کہ آپ اس حدیث کو دکھا دو کہ کہاں سے کس مسند سے کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان کے لیے پوچھا تھا.
ان کی نیت نہیں تھی لکھانے کی. آپ نے دکھایا؟ کوئی نہیں دکھایا. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جب ایسے فضول کہہ رہے تھے امتحان کے لیے کہ میں ایسی کتاب لکھانا چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ, اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. یہ کوئی امتحان کے لیے ایسا کہتا کہ میں آپ کا امتحان لے رہا تھا؟ بہرحال میرے محترم ناظرین, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. لوگوں نے سن لیا ہے, لوگوں کو پتہ چل گیا. میں چاہتا کہ آپ کے ساتھ مزید گفتگو کرتا, لیکن میں کیوں آپ وہ ٹائم اپنا ضائع کروں جب آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ مصدر کیا چیز ہوتا ہے. آپ نے مصدر سے نقل کرنا ہے. آپ نے شیعوں کے لیے اگر کوئی حدیث نقل کرنا, شیعہ کتاب سے, جلاء العیون ایسے کتابوں میں مخالفین کے احادیث بہت ہوتی ہیں, اور یہ کوئی مصدر نہیں ہے. علماء وہ کتابیں لکھتے ہیں مخالفین کی کتابوں سے بھی اس میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دوسری دفعہ لے کے آؤ نا, تو ان کو وہاں سے کہہ دیا کہ بھائی تم جب لکھنے ہی نہیں دے رہے, جب تم نے اپنی بات مانو گی نہیں, تم نے کہہ دیا کہ میں ہذیان کہہ رہا ہوں, تو اب لکھنے کا فائدہ ہی کیا؟ اس کا بھی جواب ہے, اگر لکھنے کا فائدہ ہی کیا, جب تم نے یہ میں لکھ دوں گا تو تم کہہ دے اس نے ہذیان بکیا, تو فائدہ ہی لکھنے کا کیا؟ ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. آپ اپنے جی ہاں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. میں بہت معذرت کے ساتھ میرے محترم ناظرین, میرا سطح بلند ہے ایسے اشخاص سے گفتگو کرنے کا جن کو نہ عربی پڑھنا آتا ہے, پگڑی لگاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب مرضی یہ جھوٹ باندھ ہیں, اور جب پوچھتے ہیں کہ بھائی حوالہ دکھاؤ, حوالہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ, کس نے بولا کہ امتحان کے لیے پوچھا تھا؟ بھائی کسی عالم کا نام بتاؤ نا کہ کس نے بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتحان لے رہے تھے. تم نے خود بنایا نا جھوٹ. ادھر ہی ختم ہے بھائی.